عبداللہ حمید گل صاحب، وہ انڈیا کا ذکر کر دیا بریگیڈیئر صاحب نے، تو پھر انڈین ڈائیلاگ بھی یاد آ گیا، کام بڑے درشن چھوٹے۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آج ہم پاکستانیوں کو کتنا فخر کرنا چاہیے، ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ، ہمیں کیا کرنا چاہیے مستقبل میں اس پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور کیا پاکستان کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کوئی چین کا ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں بڑا سا، تو اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جمعے کی نماز کے اوپر 2 نفل شکرانہ ادا کریں کہ پاکستان کو اللہ نے عزت سے نوازا۔ پاکستان کے حوالے آپ نے کہا پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کھڑا نہیں ہے، پاکستان دوڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ 194 ملکوں میں سے کوئی اور ملک اس نے یہ نہیں سوچا جو پاکستان نے سوچا، اور اس کی بنیاد بنی بنیادی طور پہ 274ویں کور کمانڈر کانفرنس، جس کے اندر یہ احاطہ کیا گیا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بات کر رہے ہیں تہذیبوں سے مٹانے کی، اس کے اندر صداقت نہیں ہے، اور ان کی کچھ لیگیلٹیز ہیں، ان کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں، کچھ ان کو نیوکلیئر کے حوالے سے اجازت نامے درکار ہیں، جو فی الحال ان کی آرمی دینے سے انکار تھی۔ 24 استعفے آ چکے تھے صدر ٹرمپ کی میز کے اوپر جرنیلوں کے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وار کرائمز کے اندر ہم بھی ملوث ہو جائیں گے، اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنی فیملیز کو اور دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ ایک مشکل ڈیسیجن تھا، فوج میں بغاوت تھی، اور 24 سینیٹر کانگریس مین اٹھا کے یہ بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل جو امینڈمنٹ 25 ہے اس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ان کو ریپلیس کر دیا جائے جے ڈی وینس کے ساتھ، جس کا میں آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری جانب ظاہر ہے F-15 کا گرنا، ایران کے اندر مزید جہازوں کا گرنا، 24 کے قریب امریکی جہازوں کا گرنا، تو یہ تمام ہزیمت آمیز تھا ایک سپر پاور کے لیے جو یہ کہتی تھی کہ میری ٹیکنالوجی بہترین، اس کی ٹیکنالوجی زیرو ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی میری سفارتکاری کے پیچھے لوگ لبیک کہتے ہیں، آج اس کو پاکستان جیسے ملک کی ضرورت پڑ گئی۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے ایلائز کے ساتھ چلتا ہوں، آج اس کا کوئی ایلائی نہیں رہا۔ اب دیکھیں کنسیشن جو ہوتا ہے نا، when you are confident you start giving concession، and جو آدمی ویک ہوتا ہے وہ اس کا ایگریسو ایٹیچیوڈ اس کی ویکنس کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ شاید میری دھمکی کام آ جائے، لیکن یہ 8ویں دھمکی تھی۔ دھمکی سے مرعوب ہونا ہوتا نا تو دھمکی سے پہلے مرعوب ہوتے اور جنگ کبھی بھی شروع نہ ہوتی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسینیت کے قافلے کو اپنایا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم شہادت کو گلے لگائیں گے، اور سب سے پہلے ان کی لیڈرشپ کو سلام ہے جس لیڈرشپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہادت کو گلے لگایا اور قوم کے اندر مثال پیدا کی۔ اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کا کردار، پاکستان نے کچھ فیصلے کر لیے تھے کہ اگر نیوکلیئر اسٹرائک ہوتی ہے ہمارے پڑوس کے اندر تو پاکستان بھی پھر ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا کردار ادا کرے گا افینسو ہو کے۔ یہ میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر جب ہم نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور، ایک اسلامی سپر پاور کے طور پر اور ایک حافظ قرآن کی قیادت کے اندر جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، اینڈ دے ور لوکنگ فار اے فیس سیونگ، یہ کہنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کے لیے کہیں مغرب سے کالیں تو نہیں آئی تھی کہ خدا کے لیے اس آدمی کا دماغ چل گیا ہے تو مہربانی کرو کہ فیس سیونگ دے دو۔ 194 ممالک کے اندر، 9 نیوکلیئر ممالک کے اندر پاکستان turned out to be the only one who took the responsibility and who took the courage enough کہ وہ جا کے وہاں کھڑا ہو جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک بڑے اچھے بڑے ریسپیکٹیبل مینر کے اندر درخواست کی۔ اس سے آپ نے تیسری عالمی جنگ کو آپ نے ہونے سے بچا لیا۔ دوسری جانب آپ پہ ایک بات بڑا غور سے دیکھیں، جو سیلف پروکلیمڈ 8 ممالک کی جنگیں بند کرانے کے اوپر نوبل انعام آدمی لینا چاہتا تھا، آج تقریباً 17 ممالک کی جنگ بند کرانے کے اوپر کیا 2 نوبل انعام پاکستان کے بنتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ کردار ادا کیا؟ اب اس کے اوپر آتے ہیں نیکسٹ
اسرائیل سپوائلر ہے, اسرائیل ایک شیطان ہے, وہ ہر صورت چاہے گا کہ یہ امن کا پروسیس نہ چلے. یہ جنگ ایک دن کی نہیں ہے, 40 دن کی ہے, اس کے اندر وقت لگے گا اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے اندر. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے اس کو پڑھے, اس کے اندر اس نے یہ نہیں کہا کہ میری شرائط مانی جائیں گی, اس نے کہا ایران کی شرائط کے اوپر غور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی 10 شرطیں جو ہیں جو بالکل جائز ہیں, لیکن ان کے اوپر پابندیاں ختم ہوں گی, ان کے اوپر معاملات کو نرمی کی جائے گی. ایشورنس دینے کی جب بات آئے گی اسلام آباد میں تو بیجنگ کا عمل ہوگا. بیجنگ اس سب چیز میں موجود تھا اور نائم بھی موجود تھا, کیونکہ بیجنگ ہو گیا اور اسلام آباد ہو گیا. پاور صاحب, پہلا سوال آپ سے بھی وہی ہوگا, پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, کس دوراہے پہ کھڑا ہے, کیا ہمارا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا فورس سی کر رہے ہیں آپ سچویشن کو؟ منور حسین پاور صاحب. علاجت صاحب, آپ کو, آپ کے دونوں مہمانوں کو, محترم بریگیڈیئر سید غضنفر علی اور انتہائی اسمارٹ ہینڈسم عبداللہ گل صاحب کو, آپ کی ٹیم کو, دیکھنے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. عبداللہ گل صاحب, اس ایونٹ نے بہت بڑی تبدیلیاں رونما کی ہیں. سسٹمک لیول کے اوپر جو اولڈ سسٹم ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا ہے, اور اس کی جو اہم ترین اس کا ایویڈنس ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا اس کرائسس میں یا اس وار میں کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ پاکستان جیسی مملکت یعنی مڈل رینج پار کا اس میں کردار سامنے آیا. پہلا تو یہ ایویڈنس ہے. دوسرا اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو ہاٹ لائن اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے قائم کی گئی, اس میں رشیا, چائنا, امریکہ, ترکی, پاکستان, سعودی عرب اور ایران, یہ ممالک اس ہاٹ لائن میں تھے. آپ کو یاد ہوگا 1962 میں کیوبن میزل کرائسس آیا تھا, اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا تھا ہاٹ لائن بٹوین فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں, تاکہ کرائسس کو مینیج کیا جائے. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ ایویڈنسز ہیں. اور تیسرا, ایران کی اس شرط کو تسلیم کرنا کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ان کا قائم کردہ میکنزم ہے جس کے مطابق وہ چارج کریں گے اور وہ پیسہ اپنی ریکنسٹرکشن میں استعمال کریں گے, یہ بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی ہے. وہ جو پرانا لبرل ورلڈ آرڈر تھا وہ پامال ہو چکا ہے. اب چیزوں کو اس کے فریم ورک میں دیکھنا اور اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے نیگوسیشن کرنا, وہ میرا خیال ہے سود مند ثابت نہیں ہوگا. لہٰذا ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا فریم ورک آپ ابھرتے ہوئے دیکھیں گے. دوسرا, خطے کی سطح پہ اگر آپ غور کریں تو ایران مڈل ایسٹ کے اندر, مینا ریجن کے اندر ایک پاور ایمرج ہوا ہے. یعنی جو اسرائیل کی طاقت تھی اب وہ شفٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف, اور ایران نے دو بڑے متس کو توڑا ہے. ایک مت جو ہے وہ ڈیٹرنس کا ہے, اور یہ ریئلزم کے اندر ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلر ویپن ہے, لہٰذا اس کے ذریعے سے آپ اپنے ایڈورسری کو ڈٹر کرتے ہیں کہ وہ آپ پہ حملہ آور نہ ہو. لہٰذا ایران نے 2 نیوکلر پاورز کو ایٹ اے ٹائم ٹیکل کیا ہے اور انہیں بلیڈ کیا ہے. دوسرا مت لبرلزم کا ہے, جس میں ڈیموکریسی کے خلاف فائٹ نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک پیس تھیوری, اور یہاں پہ وہ بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آئی. اور تیسرا جو کہ اپرتھائڈ آپس میں جو گٹھ جوڑ یا آپس میں جو لڑائی ہے, اس کے باعث جو یہ مت تھی ڈیموکریٹک پیس تھیوری کی, وہ بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے.